नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शैतान का रास्ता। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ऐ अल्लाह, हमको सीधे रास्ते पर चला, इन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना फजलो करम किया, ना कि इनके जिन पर गुस्से होता रहा और ना गुमराहों के। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 6 और 7 है। कुरान के आगाज़ में जब अल्लाह सुब्हानो तआला ने दुआ मांगना सिखाया तो अल्लाह ने इसी वक्त शैतान से ख़बरदार कर दिया कि जब अल्लाह से सीधे रास्ते पर चलने की दुआ मांगो तो साथ में ये भी दुआ मांगो कि ऐ अल्लाह, हमें इन लोगों के रास्ते पर मत चलाना जो बहके हुए हैं, इन लोगों के रास्ते पर मत चलाना जो शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। हम ये दुआ नमाज की हर रकत में मांगते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि शैतान का रास्ता कौन सा है, किन कामों से बचना है कि हम शैतान के रास्ते से बच सकें। कोई कहता है मैं तो ज़ना कर बैठा, मैं तो जहन्नमी हो गया। कोई कहता है मैं तो जुआ कर बैठा, जुआ ले बैठा, मैं तो जहन्नमी हो गया। ये शैतान के काम नहीं थे, ये शैतान का रास्ता नहीं है। हमें शैतान का रास्ता ढूंढना है कि शैतान किन किन रास्तों से हमारे पास आता है, कौन कौन सी आदत हमारे अंदर डाल देता है कि हम शैतान के रास्ते पर आ जाते हैं। आप इस मिसाल से समझें कि आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि आगे रास्ता किसी नामालूम वजह से बंद है और तमाम ट्रैफिक बहुत आहिस्तगी से आगे बढ़ रही है। थोड़ा और आगे जाते हैं तो पता चलता है कि सड़क की मरम्मत हो रही है और इस वजह से तमाम ट्रैफिक आहिस्तगी से गुजर रही है। कहीं बजरी डली है तो कहीं तारकोल डाला गया है और कहीं सिर्फ अभी पत्थर ही कूट कर बिछाया गया है। आपको बताया जाता है कि अगर आपको इसी रास्ते पर रहना है जो कि सीधा आपको मंजिल मकसूद पर पहुंचा देगा, तो आपको आहिस्तगी से सफ़र तय करना होगा। अपने से अगली और पिछली गाड़ी का ख्याल भी रखना होगा और सब्र और तहम्मुल के साथ ये थोड़ा सा फासला तय कर ले तो फिर अगला मरहला आसान है। लेकिन साथ ही आपको बताया जाता है कि एक और सूरत है, और वो ये कि साथ एक गांव है, वहाँ से एक सड़क जाती है जो आपको ये मोटरवे का तंग और आहिस्ता चलने वाला मुश्किल रास्ता अबूर करवा देगी। वो सड़क बहुत अच्छी और बहुत कुशादा है, लेकिन एक बात है जिसके बारे में यकीन है कि वहाँ सब चोर और लुटेरे रहते हैं। इस गांव से जो भी गुजरता है इसका सब कुछ छीन लिया जाता है और बाज़-औक़ात जान भी ले ली जाती है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता जिस पर चलना आसान और आरामदेह है लेकिन वहाँ से गुजरते हुए लुटे जाने का यकीन है, और दूसरा वो रास्ता जो मुश्किल है, तंग है, सब्र मांगता है, लेकिन वो सीधा मंजिल पर जा निकलता है। अब आपका इंतखाब क्या होगा? लाजमी तौर पर आप कहेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता सब्र से अपनी जान और माल की हिफाजत करते हुए चलते रहते हैं, रास्ते की मुश्किल बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन अगर मंजिल गुम हो गई या गलत रास्ते पर जान ही चली गई तो क्या फ़ायदा। अब ये सब फैसला तो आप इसी सूरत में करेंगे ना जब आपको पता होगा कि दोनों रास्तों की हकीकत क्या है। अगर आपको पता ही ना होगा कि दूसरे रास्ते पर आपकी जान और माल को ख़तरा है तो आप तो अच्छी और कुशादा सड़क देखकर इसी की तरफ माइल हो जाएंगे और उसी की तरफ चल निकलेंगे। तो वापस आते हैं सूरह अल फातिहा की इन आयात की तरफ जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं और अल्लाह से सीधे रास्ते पर चलने की दुआ मांगते हैं और शैतान के रास्ते से दूर रहने की दुआ मांगते हैं। इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि शैतान का रास्ता कौन सा है, यानी वो कौन से काम हैं जो शैतान की पैरवी में आते हैं। वो शैतान की पैरवी जो हम मुसलमान हर वक्त करते हैं, अपनी महफिलों में, अपनी बैठकों में, अपनी शादी ब्याहों में, अपनी फौतगियों पर और अपने रोज़मर्रा के सारे मामलात में। सबसे पहले शैतान का फ़ेल है खुद पसंदी। सबसे पहला गुनाह, अजीम तरीन गुनाह, खुद पसंदी। इसने अपने आप को पसंद किया, अल्लाह के प्रोग्राम को पसंद नहीं किया। कहा कि मैं अहल हूँ इस रुतबे का, इस मुकाम का जो आदम को दिया जा रहा है। आदम की बजाय खलीफा मुझे बनाया जाए क्योंकि मैं बेहतर हूँ।
اب جو خود پسندی کا شکار ہے اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اصل میں شیطان کے راستے پر ہی ہے وہ، لیکن اسے پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلا جائے تو فرعون بنتا ہے، نمرود بنتا ہے، حامان بنتا ہے، ابو سفیان بنتا ہے، ابو جہل بنتا ہے۔ ہمیں خود پسندی سے بچنا چاہیے تاکہ شیطان کا راستے سے بچ سکے۔ دوسرا شیطان کا فعل ہے علم پر فخر، کیونکہ شیطان علم والا تھا، اللہ کے مقربین میں سے تھا، زیادہ جانتا تھا۔ اب وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے کسی قسم کا علم عطا فرما دیا ہے اور وہ اس پر فخر کر بیٹھا تو وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ تیسرا شیطان کا فعل ہے عبادت پر فخر۔ سب سے زیادہ سجدے شیطان نے کیے ہیں، سب سے زیادہ ابلیس عبادت گزار تھا۔ اب جس کو اپنی عبادات پر فخر ہے، اپنی 5 نمازوں پر فخر ہے، اللہ کو سجدہ کر کے سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میرے تو ماتھے پر بھی محراب بنا ہوا ہے، لوگ مجھے نمازی سمجھ کر میری عزت کریں، تو ایسا مسلمان شیطان کے راستے پر ہے۔ چوتھا شیطان کا فعل ہے اللہ سے تعلق پر فخر، کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ اپنے نسب پر فخر کرنا شیطان کا فعل ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس آدمی کو تو نے مٹی سے بنا دیا، تو اس کو مجھ پہ کیسے فضیلت دے سکتا ہے؟ آگ تو اس کو جھلسا کر رکھ دے گی اور میں تو اس سے زیادہ قدر و منزلت والا ہوں۔ آج جو بھی فخر کر رہا ہے کہ فلاں کمی ہے اور میں سید ہوں، میں جٹ ہوں، میں گجر ہوں، میں فلانا ہوں، تو وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے منصب کی خواہش پر، کہ منصب کی خواہش کے آدم کی بجائے مجھے خلیفۃ الارض کا منصب ملے۔ جس میں بھی منصب کی آرزو ہے وہ شیطان کے راستے پہ ہے۔ مجھے فلاں عہدہ دیا جائے کیونکہ میں بہت علم والا ہوں، مجھے فلاں عہدہ دیا جائے کیونکہ میں بہت پیسے والا ہوں، یا میں بہت عقل رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو آرزو تھی، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کسی عہدے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کو منصب کے لیے پیش کرے اس کو ہم نہیں دیتے ہیں۔ جس میں کمال اور خوبی ہوتی ہے اس کو زمانہ گاتا ہے، اور جس میں کوئی خوبی اور کمال نہ ہو وہ اپنی مشہوری خود کرتا پھرتا ہے۔ ایک اور شیطان کا فعل ہے عہدہ نہ ملنے پر مایوس ہو جانا، یا کوئی چیز نہ ملنے پر مایوس ہو جانا۔ شیطان کا اصل نام ازازیل تھا، جب عہدہ نہ ملا تو اتنا مایوس ہوا کہ پروردگار عالم نے اس کا نام ابلیس رکھ دیا۔ ابلیس کہتے ہیں انتہائی مایوس اور نا امید کو۔ جب بھی مایوس اور نا امید ہے جو بھی اور جس بات پر بھی، چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے، مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے، وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ پھر شیطان کا فعل ہے مالک سے بغاوت کرنا۔ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے ورغلایا ہے، اب میں تیرے بندوں کے راستے پر آؤں گا اور دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے انہیں گھیروں گا، اور اس نے اللہ سے بغاوت کی، یہ اللہ پر الزام تراشی کی۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا، جب آدم نے غلطی کی تو آدم نے تو معافی مانگ لی، اللہ نے اس کو معزز کر دیا، اس کو پیغمبری دے دی، اور اس کی نسل میں پیغمبری دے کر قیامت تک کے لیے اس کو پیغمبری دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم کی اولاد ہے نا، جو کہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آخری نبی ہیں جو کہ قیامت تک رہیں گے۔ شیطان گھمنڈ کر بیٹھا، غرور کر بیٹھا، آدم نے معافی مانگ لی۔ ایک اور شیطان کا فعل ہے دشمنی اختیار کرنا۔ شیطان نے آدم سے دشمنی اختیار کی۔ جو بھی اولاد آدم سے دشمنی رکھ رہا ہے وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ دوستوں سے، رشتہ داروں سے، یا کسی بھی بنی آدم سے دشمنی رکھنا، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، سب شیطانیت ہے۔ جہاں غلط فہمی پیدا ہو وہاں صلح کر لیں، وہاں بات کو کلیئر کر لیں، ورنہ شیطان کے پیروکار بن جائیں گے۔ پھر ایک اور شیطان کا فعل ہے کہ لوگوں کو خواہشات میں مبتلا کرنا۔ شیطان نے آدم اور حوا کو خواہش میں مبتلا کر دیا کہ اگر تم نے شجرہ ممنوعہ کے پاس چلے جاؤ گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم ساری عمر جنت میں رہو گے۔ جھوٹ بولا اور ورغلایا۔ اب جو بھی آپ کو جھوٹ بول کر ورغلا رہا ہے وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ اب جب شیطان نے آدم اور حوا کو ورغلایا تو ان کے سطر کھل گئے۔ جب خواہشات کی اتنی پیروی کرو گے تو تمہارے سطر کھل جائیں گے، جو آج کل ہمارے شادی بیاہوں میں، بازاروں میں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں
کیا سطر ڈھکے ہوئے ہیں؟ یہ خواہشات کی پیروی کا ہی نتیجہ ہے کہ سطر کھل گئے ہیں۔ خواہشات کی پیروی کا مطلب ہے شیطان کی بات ماننا۔ شیطان نے کل بھی برہنہ کیا تھا اور آج بھی برہنہ کر رہا ہے، آپ کو اپنی خواہشات کا غلام بنا کر آپ کے سطر کھول رہا ہے۔ اللہ سے اس نے ہمیشہ کے لیے بندوں کو تنگ کرنے کی مہلت مانگی، اور اتنا ڈھیٹ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ ابلیس کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کر لو، جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں آئیں گے بھی نہیں۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے شیطان کا چیلنج قبول کرنا ہے کہ اللہ کا چیلنج قبول کرنا ہے، شیطان کے راستے پر چلنا ہے یا اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتے ہوئے شیطانی رویہ اختیار کرنا ہے یا اللہ کی بڑائی بیان کر کے اللہ کے چیلنج کا مان رکھنا ہے۔ نفرت شیطانی عمل ہے اور محبت رحمانی عمل ہے۔ دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہنا شیطانی عمل ہے۔ کنجوسی شیطانی عمل ہے۔ دوسروں کو دینے سے کترانا شیطانی عمل ہے، پھر چاہے وہ وقت ہو، اچھا مشورہ ہو، مال ہو، سکون ہو، یا پھر صرف ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے بہکاوے سے بچا کر رکھے اور ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔